روایت کی۔ آپ سے زیادہ کسی نے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی۔ سب سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک صحابی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث پاک روایت کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے دو جواب ہیں۔ آپ نے اس کے بارے کے اندر دو باتیں ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بھائی، وہ صحابہ جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، وہ صحابی بازار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، بیع و شراء کے اندر مصروف رہتے ہیں، تجارت کے اندر مصروف رہتے ہیں، اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احادیث پاک روایت نہیں کر سکے۔ اور میرے وہ بھائی، وہ صحابہ کہ جو انصار ہیں، جنہوں نے مہاجرین کی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ رہے، اور جو وہ صحابہ جو انصار ہیں، وہ صحابہ کرام، ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ زراعت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو یہ تمام صحابہ ادھر ادھر مصروف رہتے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر رہتا، اسی لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث پاک روایت کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ پہلے بہت زیادہ کمزور تھا۔ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے احادیث مبارکہ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی، آپ سے سنتا تو ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کریم ہیں، آپ آقا ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کا اگر کرم ہو جائے تو مجھے آپ کی احادیث مبارکہ یاد ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے ہاتھ مبارک ہوا کے اندر اس طرح بھرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی چادر مبارک کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو اس طریقے سے بنا کر ان کے اندر ہوا کے اندر، اس کے بعد پھر وہ ہاتھ اس میں سے جو بھی چیز ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی چادر مبارک کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں جو بھی حضور سے سنتا ہوں کبھی بھولتا نہیں۔ اور اس کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی جتنی حدیثیں حضور سے سنی ہیں وہ مجھے سب یاد ہیں۔ پہلے بھی جتنی حدیثیں سنی اور بعد میں بھی جو حدیثیں سنی، سب کی سب مجھے ازبر یاد ہیں، اور میں کوئی حضور سے کوئی جو حدیث سنتا ہوں کوئی بھولتا نہیں ہوں، اسی لیے میں نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، اس کے حبیب کا، اس کے حبیب کے حبیبوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ تو اگر کسی ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ ادنا نہیں رہتا بلکہ وہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ کسی ذرے کی نسبت اگر زر سے ہو جائے تو وہ ذرہ نہیں رہتا بلکہ وہ زر بن جاتا ہے۔ کسی پتے کی نسبت اگر درخت سے ہو جائے تو وہ پتا نہیں رہ جاتا بلکہ ہم اسے درخت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی چور حضور غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر آ جائے اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کرم اس پر پڑ جاتی ہے تو وہ چور نہیں رہتا بلکہ وہ زمانے کا قطب اور ولی بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت کے اندر آ جاؤ، ان سے اپنے دامن کو مضبوط کر لو، ان کی صحبت کے اندر آ جاؤ، ان سے فیض لے لو۔ یہ اولیاء اللہ ہیں کہ اللہ کے نیک بندے آج ہر جگہ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، سب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج فتنوں کا دور ہے، کوئی لوگ کدھر ہیں کوئی کدھر ہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ واحد مسلک ہے، مسلک حق ہے
جو سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی فضیل رضا قادری مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آستانہ عالیہ عبدالحکیم سے تشریف لائے، آپ تشریف لائیں اور خصوصی خطاب فرمائیں۔ جو آپ کا خطاب خصوصی خطاب ہوگا، جو سنے گا اس کو ثواب ہوگا اور انشاءاللہ ثواب بھی بے حساب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، کہہ دینا سبحان اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تمام احباب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، جب تک یہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے جب تک نعرے لگتے ہی رہیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ علیکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا دو جہاں والی کون و مکان سرور ہر دو جہاں منبع جود و سخا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ ذوق و شوق و محبت کے ساتھ با جماعت ہو کے باواز بلند آقا کریم کی بارگاہ علی شان میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں سارے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تھوڑا ذوق ویکھتے نا، دو خطیب اندر بیٹھے نے باہر نہیں آ رہے۔ میں کہنے کہ ذوق بھی کھاؤ وہی باہر آ جاؤں اور ڈرے بیٹھے نے ان کی کریے۔ میں تو بس دو گلنا کرنی ہیں، اصل خطاب تو ساتھاں دا ہونا ہے، ربانی صاحب پیر صاحب دا ہونا ہے۔ اللہ خیر۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو اللہ کی جناب سے سچائی لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولئکا اس میں اشارہ ذکر کیا ہے، اور اولئکا اس میں اشارہ گرامر دے اعتبار نال ایک تو زیادہ بندے تے بولے جاندہ ہے۔ کیا سمجھ آ رہی؟ تو یہ اولئکا اس میں اشارہ بتا رہا ہے کہ پیچھے دو ذاتیں ہیں،
سے سچائی لے کر آئی وہ بھی متقی ہے، اور جس نے سب سے پہلے اس سچائی پر صداقت کی مہر لگائی وہ بھی متقی ہے۔ بہت بڑے مفسرین علماء کرام نے ادھر بڑے راز نیاز دیاں بڑی سنیاں گلنا کی دیا نے۔ آپ ایک بزرگ دی گل چک لینے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر مولا کائنات مولا مشکل کشا مولا علی مرتضی دا فرمان نقل کر دینے۔ اس ایت مبارکہ دی روشنی آپ فرماندے نے کہ تجھے پہلی ذات جڑی اللہ دی جناب جو سچائی لیتے آئیے او ذات ذات مصطفیٰ ہے، او ذات آمنہ دی لال دی ذات ہے، او ذات جس نے سب تو پہلے آپ سرکار دے فرمان دے آپ سرکار دے دین دے پیغام دی تصدیق کیتی ہے، او ذات صدیق اکبر دی ذات ہے سب تو پہلا۔ اولائکہ اس میں اشارہ دس لیا کہ اے دو میں ذاتہ متقی نے پرہیزگار نے۔ سمجھدار پر اللہ بندے بیٹھے ہو، پورا پینڈ پورا گاؤں رالتے جس بندے دے بارے گواہی دے چھڑے کہ میاں اے بندہ نیک شریف پرہیزگار متقی ہے، اس بندے دا مقام کیڑا ہوئے گا؟ میں پورا پینڈ اکٹھا ہو کے اس بندے ہوتے بھئی اسی اس بندے دے بارے گواہی دینا ہے کہ بندہ نیک ہے پرہیزگار ہے تقوی والا ہے، ان دا شان کیڑا اونچا ہوئے گا؟ تو جس بندے دی تقوی طہارت دی گواہی پینڈ نہیں پورا توسا دے چھڑے، پورا توسا جس بندے دے بارے گواہی دینے کہ میاں اے بندہ نیک ہے پرہیزگار ہے خوف خدا رکھن والا ہے عشق مصطفیٰ رکھن والا ہے حیا کرن والا ہے، ان دا شان کیڑا اونچا ہوئے گا؟ تو جس بندے دی تقوی طہارت دی گواہی پورا تونسا نہیں بلکہ پورا پنجاب دے چھڑے، ان دا شان دا مقام کیڑا اونچا ہوئے گا؟ تو جس دی تقوی طہارت دی گواہی پورا پنجاب نہیں پورا پاکستان دے چھڑے، ان دا شان کیڑا اونچا ہوئے گا؟ تو جس دی تقوی طہارت دی گواہی پورا پاکستان نہیں پوری دنیا دے چھڑے، او کیڑے شان والا ہوئے گا؟ تے صدیق او ذات ہے جن دی تقوی طہارت دی گواہی پوری کائنات نہیں بلکہ کائنات خدا دے رہی ہے، بچ قرآن دے رہی ہے۔ نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر نارا فرش پر ابو بکر۔ اللہ فرما رہی ہے اے دو میں ہستیاں متقین ہیں، اے دو میں ہستیاں متقین ہیں پرہیزگار نے۔ تے قرآن چھے کو جگہ تے فتوہ بھی آیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم نے متقین لوگوں کو تمہارا امام بنایا ہے۔ امام بندہ ہی ہو یا پرہیزگار ہوئے، پرہیزگار ہوئے خوف خدا رکھنا والا ہوئے عشق مصطفیٰ رکھنا والا ہوئے حضور دی یاد دا حیا کرنا والا ہوئے، کوئی بندہ تا امام بنتا ہے۔ اسی احمد تا نہیں ابو بکر صدیق نو پہلا امام چھڑے ہیں، سمجھ آ رہی؟ قرآن فتوہ دے رہی ہے اولئک ھم المتقون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ صدیق پاک کو لا گیا کہنے لگے سونے کوئی ڈوکے چاہیے وداں کھجورہ نے تے مہربانی کرو قبول فرماؤ۔ سونے صدیق پاک نے ایک ڈوکا چاہ لیا کھجور چاہتے کھا لئی، جلو آپ نے کھا لی پوچھے بیلیاں کی دوں لئیاں نہیں بڑی میٹھیاں، کہنے لگے سرکار ایک بندہ میرے کو لایا زمانہ جہلیت وچ تو میں کو دام پھوکا کیتا اس کا کام ہو گیا، وہ آج میں شرینی دے گیا کچی پکی بڑھناؤں زمانہ جہلیت دی گال ہے تے دام پھوکا کیتا اس کا کام ہو گیا شرینی دے گئے ڈوکے تو میں کو پیش کیتی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق کے چنگل مارتے فوراں کیا کر چھڑی، فرمایا اے مال مشکوک ہے، اے مال مشکوک ہے تو میں انہوں اپنے اندر ہضم نہیں ہونے منگا۔ اور سنیو غور کرو جیڑا صدیق مال مشکوک دی ایک کھجی ہضم نہیں ہونے دینا ایک ڈوکا ہضم نہیں ہونے دینا اور سیدہ پاک دا بان سارا کی میں کھا گیا، جیڑا مال مشکوک دی ایک کھجور ہضم نہیں ہونے دینا اور بی بی باغ سارا باغ رگڑ گیا۔ خدا رو خوف کر حیان و اتمار اے متقی لوگ نے، اے پرہیزگار لوگ نے، انہاں دا شان بڑا اونچا ہے۔
کیا کہنے جناب. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے، امام ابراہیم العبیدی المالکی، سن 181 ہجری دے بزرگ جی. آپ دی کتاب عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، اندر سے آپ نے بڑی خوبصورت گل لکھی ہے، بڑی خوبصورت گل. آپ ایک روایت بیان فرمانا نے، حضرت اکرمہ میں راوی نے، ابن عباس اس سے پاک دے راوی نے بیان فرمانا نے کہ آپ سرکار بیٹھے سن تے مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ بھی بیٹھے سن. علی پاک فرماندے نے ایک میری ذات آئی، دوے مصطفیٰ دی ذات، تری رب دی ذات آئی. اسی دو بیٹھے اسے تے راز نیاز دیاں گلاں ہو رہی ہیں مرتضیٰ تے مصطفیٰ دے درمیان. راز نیاز دیاں، ادھے حسنین کریم ایندہ بابا ہے، ادھے حسنین کریم ایندہ نانا ہے. راز نیاز دیاں گلاں ہو رہی ہیں. آپ سرکار نے علی پاک نے فرمایا، علی کی خیال ہے میں تینوں او بندے نہ دکھاواں جیڑے جنتی بڑھیاں دے سردار نے. اے شان مقام تے تیرے بچیاں دا ہے نا کہ تیرے بچڑے حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے. تے سرداری موقتے نہیں نہ گئی، سرداری کو موقتے نہیں نہ گئی. تیرے بچڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے، تے میں تے او بندے نہ دکھاواں جیڑے جنتی بڑھیاں دے سردار ہون گے. علی پاک نے فرمایا کہ سونے ضرور بھی کھاؤ. بس گل ہو ہی رہی سی کہ ابو بکر صدیق پاک کی عمر پاک مسیح سے آ رہا ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ علی ذرا پیچھے موڑتے دیکھ، جیڑے ہستیاں دو میں آ رہی ہیں اے دو میں میرے یار صدیق کی عمر، اے جنتی بڑھیاں دے سردار نے. ذرا زیارت کریں نا. ابو بکر صدیق پاک تے عمر پاک مسجد آ رہے ہیں تے آپ سرکار انہوں نے ویکھتے مسکرا پائے. جی میں ابو بکر صدیق پاک تے عمر پاک حضور دے نیڑے ہوئے نا، آپ سرکار دے چہرے دے رنگ بدل گئے، چہرے تے پریشانی دے اثار آ گئے. یکدم خوشی تو غمی تھی، ماحول بدل گیا. سونے صحابہ نے حضور دی بارگاہ گوڑے نوائے، مسافہ کیتا، دست بوسی کیتی، بہ گئے. ابو بکر صدیق پاک نے ہاتھ بند تے عرض کیتی، سونیاں اس راز تو پردہ چاہو. ایسی آپ دی جناب چاہ رہے سے تھوڑے چہرے تے خوشی دے آثارن تے یکدم تسی پریشان ہو گئے ہو، اے راز کی ہے. آپ سرکار فرمان لگے، صدیق جو میں بیکھیا تسی نہیں بیکھ سکے، جو میں سنیا تسی نہیں سن سکے. دو اکھاں صدیق پاک دیاں بھی نے، دو اکھاں عمر پاک دیاں بھی نے، دو اکھاں علی پاک دیاں بھی نے، دو اکھاں میریاں بھی نہیں، لیکن میری تیری اکھ او نہیں ویکھ دی جیڑی مصطفیٰ دی اکھ ویکھ دیئے. آپ فرمان لگے، صدیق پاک جو میں ویکھیا تسی نہیں ویکھیا، جو میں سنیا تسی نہیں سنیا. او نظارے نے اس آواز نے میں پریشان کر دیتا ہے. سونے مہربانی فرماؤ، وہ نظارہ کی آئی تسی ویکھتے پریشان تھی گئے ہو. وہ گال کیا ہے تسی سنتے پریشان تھی گئے ہو. ساو کوئی ڈر ساو نوال. آپ سرکار فرمان لگے، تسی دو میں جدو مسجد آ رہے ہو تے تواڈے سامنے اچانک شیطان آ گیا. کون آ گیا؟ شیطان آ گیا. تے شیطان نے تانوں دوویں نوں ویکھتے ہاتھ ہسا تے اللہ دی جناب وچ دعا کیتی، سونے ربا جیڑا عذاب تو انہاں دوواں ہستیاں دے نال بغض رکھن دینا ہے نا، مولا کم از کم اس عذاب تو مینوں بچا. اے ابلیس دعا کر رہی ہے. ویکھو ابلیس نو پتہ ہے کہ سونے ربا مینوں پتہ ہے کہ میں کنفرم جہنمی ہاں، مینوں پتہ میں لتر پہنے، مینوں پتہ ہے کہ مینوں سوٹے پہنے. سونے ربا جے سوٹے مینوں پہنے نے، جو لتر مینوں وجنے نے او برداشت کرا یا نہ کرا، لیکن سونے ربا جے لتر انہاں نوں پہنے نے، جیڑے انہاں نال بغض رکھن گے، انہاں نال ویر پان گے، جو لتر انہاں نوں پہنے نے، یا رب اور لتر میں برداشت نہیں کر سکتا. او لتر میں ہوں گا، اس عذاب تو مینوں بچا.
جڑے کمینے بدبخت انہاں پاک ہستیاں نال ابو بکر صدیق نال تے عمر پاک نال بغض رکھو. اے آپ سرکار فرمان لگے ابلیس سے دعا کر رہی اسی تے میں اون دی گل سن تے پریشان ہو گیا. سونے صدیق پاک نے عرض کیتی آقا مہربانی فرماؤ اے دسو کہ جیڑا بندہ ساڈے نال بغض رکھے گا، ساڈی شان بکواس کرے گا، سانو گھٹ بات آکھے گا، سنیا اے سناؤ اوندا عذاب چوکھا ہے، اوندا عذاب چوکھا ہے. آپ سرکار فرمان لگے صدیق میں اوندا عذاب کی بیان کرا تو اے اتھو آپ اندازہ لالا کہ جس عذاب تو شیطان پناہ منگدا ہے وہ عذاب کتنا تگڑا ہوئے گا. جس عذاب تو شیطان پناہ منگدا ہے وہ کیڑا سخت عذاب ہوئے گا. آپ اندازہ لا لو. آپ سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق پاک نے کہتی سونے چلو ایک گل تے اس پاسے رہ گئی ہن تسی اے مسئلہ تے اشارت فرماؤ نا اے تے ہو گیا نظام انہاں دا جڑے ساڈے نال بغض رکھن گے، ساڈے نال ویر پان گے، ساڈی شانے بے نیاز تے بکواس کرن گے، انہاں نو لتر پینے نے اے تے ایک پاسے رہ گئے نا. سونے اے ارشاد فرماؤ جڑی ساڈے شان محفلاں کرے گا، ساڈے نال پیار تے محبت رشتہ قائم کرے گا، ساڈی ذات دا احترام کرے گا، سانو بر حق خلیفہ منے گا، سونے آندا انعام کیے. سزا تے بیان نہیں کیتی جا سکتی، سونے انعام تے بیان کیتا جا سکتا ہے نا. دسو اللہ پاک نے انعام کی تیار کر رکھے انہاں واسطے جڑے ساڈے نال پیار کرن گے. آپ سرکار فرمان لگے ابو بکر پاک عمر پاک پیار انہاں تواڈے نال کرنا ہے، تو سے بچ بیٹھے انہاں نے تواڈا ذکر سننا تے خوش ہونا ہے تے میں انعام کی جڑا انعام تسی آپ دے وہ او تواڈے مرید نے تواڈے نال پیار کردے نے، تواڈے نال محبت کردے نے، انعام تسی آپ دے وہ آپ ہی انعام تجویز کرو. جدو آپ سرکار نے اے فیصلہ ابو بکر صدیق پاک عمر پاک چھڑیا نا تے سونا صدیق پاک کہنے لگا سونیا اے مسجد دی درو دیوار بھی گواہ جے، اے آپ دی کچہری بھی گواہ جے، اے آپ دی زلف واللیل بھی گواہ جے، اے سارے فرشتے بھی گواہ جے، اے سارا سماج بھی گواہ جے. سونیا کل قیامت والے دیہاڑے جدو اللہ پاک سانو اپنی جناب کھڑا کرتے سانو ساڑے اعمال جو اجر دے گا، مینوں میری نیکیاں دا اللہ پاک جو اجر دے گا نا میں اپنی نیکیاں دا ایک چوتھائی اپنے اس محب نو ثواب دیواں گا جڑے میرے نال پیار تے محبت کرے. اسی گل تے غور ہی نہیں کیتا. او مولوی دی نیکی تے شک کیتا جا سکتا قبول ہے کہ نہیں ہے، پیر دی نیکی تے شک ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، تیری نیکی تے شک ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن سونے صدیق پاک دی نیکی تے شک ہے، عمر پاک دی نیکی تے شک ہے، وہ تو قبول ہی قبول ہے. ایسے عظیم الشان صحابہ علم و فضل دے تقوی طہارت دے اخلاق دے منبع انوار صحابہ انہاں دے نیکیاں دا بدن چوکھا ہونا ہے، نیکیاں دا کتنا فیضان ہونا ہے. تکبیر آقا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ پاک ہمیں مجھے میرے عمل کا جو ثواب دے گا نا میرے اجر کا میں اپنی نیکیوں کا ایک چوتھائی اس سے صدقہ کر دوں گا، ہبہ کر دوں گا تو مجھ سے پیار کرے گا. آپ سرکار نے عمر پاک پر بیکھیا سونے عمر صدیق پاک ایک چوتھائی دے رہی ہے تو کی دے گا. عمر پاک کہنے لگے سونے جو صدیق پاک نے آکھیا ہے پچھے سے امام دے اللہ اوپر میں بھی ایک چوتھائی دے منگا، میں بھی ایک چوتھائی دے منگا اپنے نیکیاں چو. جدو ایک گل ہو گئی آپ سرکار نے فرمایا کہ بیلیوں گل سن لو، گل زبانی کلامی نہیں ہونی، اشتہام ہوئے گا، اے اشتہام ہوئے گا، گل زبانی کلامی نہیں ہونی. تحریر لکھ دے ہو میں تحریر لکھو. کاغذ آ گیا ابو بکر صدیق پاک نے بسم اللہ شریف لکھی نال تحریر لکھی. آپ نے لکھیا کہ کل قیامت والے دن اللہ صدیق کو میرے اعمال کا جو اجر دے گا اس اجر کا ایک چوتھائی میں اپنے سے پیار کرنے والے کو وہ ہبہ کر دوں گا. اے صدیق پاک نے تحریر لکھی
بالکل ہی ہوتا ہے عمر پاک نے لکھی دو میں سین ہو گئے آپ سرکار نے مور لا دیتی ورکہ رکھ دیتا آپ سرکار نے مور لاتے ورکہ رکھے یہ کہ جبریل آ گیا جبریل پاک آ گیا آ کیا کرنے لگے سونے اللہ دی جناب سلام قبول کرو اللہ پاک دا حکم ہے اے ورکہ ساٹھے حوالے کرو اے جو تحریر آپ نے یارہ نے لکھی ہے آپ نے لکھوائی ہے سونے مور لا دیتی ہے اے تحریر اللہ کہہ رہے میرے حوالے کر اے تحریر میں لین آیا آپ سرکار نے وہ تحریر جبریل دی حوالے کر دیتی جبریل پاک لیتے جناب اڈاری ماری اللہ دی جناب اچھ پہنچے تحریر دیتے واپس فوراً آ گئے آپ سرکار نے پوچھا کہ دے آیا یہ سونے دے آیا کو نظارہ جنہوں کسی کو خط جاندہ ہے پیغام جاندہ ہے ایمیں تو بندہ نہیں نا مسئول کردہ ہے تے خط موڑو اللہ دے محبوبہ بسولی ہے تو اللہ دی جناب چکی ہے اللہ نے کیویں قبول کیتا ہے آپ آج کل جبریل پاک سوڑیا اللہ پاک نے اس تحریر نو اپنے سامنے رکھیا تے سارے فرشتے اللہ پاک نے اپنے عرش دی چفیر کٹھے کیتے میں جبریل بھی میکائیل بھی اسرافیل بھی اسرائیل بھی چاروں رسول ملائکہ چاروں فرشتے تے سارے سمانہ میں فرشتے اللہ پاک نے اپنے عہد چفیر اکٹھے کرتے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آل قیامت والے دن میں اپنے محبوب کے محبوب صحابہ ابو بکر صدیق کو عمر پاک کو قیامت والے دن اپنی عدالت میں کھڑا کر کے فرماؤں گا یہ تمہاری تحریر ہے اور محشر کے میدان میں ڈھونڈو اپنے وہ غلام تو تم سے پیار کرتے تھے جو تم سے محبت کرتے تھے ان کو تلاش کر کے لے کے آؤ اور اپنے اعمال کا ایک چوتھائی ثواب ان کو تحفہ کرو میں خود اللہ ان کو بلوا کے ان کے پیار کرنے والوں کو وہ ثواب عطا فرماؤں گا بات سمجھنے چاہ رہی ہے کہ ابلیس یہ شاید ہی پناہ منگے کہ سونے ربا اس عذاب تو مینو بچا جیڑا عذاب صدیق اکبر تے عمر پاک دے بغض کھڑا رہن تو دینا ہے تو کسی شاعر نے کیا خوب گل کیتی ہو کہندا ہے کہ ابو بکر و عمر کے منکروں کے مقدر سے خوف کھا ابو بکر و عمر کے منکروں کے مقدر سے خوف کھا کہ جہنم میں ان کی جن کی پوری سزا نہیں جہنم میں ان کے جرم کی پوری سزا نہیں سوڑا جبریل پاک سرکار دی جناب حاضر ہوئے تے آپ سرکار نے پوچھے جبریل یہ سنا اگر اللہ پاک تینوں اختیار دے وے کہ تو کسی انسان دی شکل اختیار کرے ویسے تو یہ روایت ہے مضمون ملتا ہے کہ جبریل پاک جدو بھی آپ سرکار دی کیسا ریچائے نے نعرہ رسالت خطیب اہل سنت قبلہ علامہ مولانا پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب خطیب ناروال تشریف لا چکے ہیں ہم آپ کے دل کے عطا گرہیوں سے شکر ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے سعادت بخشی اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ مولانا مفتی رضوان صاحب تشریف لائے مدنی صاحب ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر صوفی مفتی سلیم رضا ربانی صاحب کراچی سے تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سالہ سال سے تشریف لا رہے ہیں اللہ کریم آپ کو ڈھیروں برکتیں اور اجر نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ہمارے خطے کے عظیم اور مشہور جناب ثنا خان جناب صوفی یعقوب نظامی صاحب تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی مفتی سلیم بزرگ آگئے بس آخری ایک گل اس بات صدر دے حوالے آپ سرکار دی جناب جبریل پاک حاضر ہوئے آپ سرکار نے پوچھا جبریل اے سنا اگر اللہ پاک تینوں اختیار دے کہ تو کس سے انسان دی شکل پسند کریں تو کن دی شکل چاہنا پسند کریں گا ویسے تو مضمون ملتا ہے کہ آپ سرکار دی جناب جدو بھی جبریل پاک آئے نے دہیا قلبی دی شکل چاہے نے لیکن ویسے آپ سرکار نے پوچھا اگر تینوں اختیار دیتا جاوے تو کسی انسان دی شکل نو پسند کر اس شکل تو ہمیں تو مڑ تو کدی شکل پسند کرے گا تے جبریل پاک نے عرض کی سوڑیا اگر اللہ پاک مجھے اختیار دے وے نا تو میں مر تواڈے یار صدیق دی شکل جانا پسند کراں گا کیا بات بجاری اچھا ویسے جبریل پاک رسول ملائکہ نے ملائکہ
لیکن نہیں جبرائیل نہیں پتا کہ جو مکھ سرکار دا ہے تو مکھڑا سرکار دا ہے دا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایسا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی گل پتہ چلی کائنات دے اندر جتنا سونا مکھڑا، جتنا سونا نورانی وجدانی پیارا چہرہ صدیق اکبر دا کسے اور دا وہی نہیں سکتا۔ دیکھو استاد ہوری قافلہ لے تے آئے اور آخری گل جدو انہوں نے سکیجول بنایا بھی جانا ہے جی تونس شریف جانا ہے، پھر عبدالحکیم تو گزرتے پھر اگے چلے جانا ہے، ہاں جی انہاں بیریاں نے پوچھا ہوئے گا شاگرداں ساجی کو کہ ساجی کتھے جانا ہے تے واپسی کدو آنا ہے، پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ سمجھ آ گئی؟ حضرت بھی ایک حاکم ہے، حاکمہ ہے، انہوں نے پوچھا ہوئے گا ہاں جی کہ سائنی کتھے چل رہے ہو تو کدو واپسی آؤ گے؟ سمجھ آ گئی نا؟ میرا بھی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تے دیکھو جڑے ساڑھے نال 24 گھنٹے رہندے نا، 24 گھنٹے رہندے نے، اگر اسے نہ سفر تے چلن نا او پوچھتے نے بیلیا کتھے جانا تے کدو آنا ہے، پوچھتے نے کہ نہیں پوچھتے؟ لیکن شب ہجرت مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق چلیے، صدیق چلیے، کہ صدیق پاک نے اے نہیں پوچھیا سونے کتھے جانا ہے تے واپسی کدو آنا ہے، اور جڑا مصطفیٰ نے سوال تے اے نہ پوچھے کہ سونے کتھے جانا ہے تے آنا کدو ہے، انہوں صدیق آکھ دینے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سب سے پہلے سچائی لے کر آئی اور وہ ذات اس نے سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی دونوں ہستیاں متقی ہیں۔ منشا یہی ہے کہ لوکال کی آقا بس بات ہوتی رہے تیرے حسن و جمال کی۔ آمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ مولانا مفتی فضیل رضا مدنی صاحب بہت ہی محقق آدمی ہیں، ماشاءاللہ درس نظامی پڑھاتے ہیں، استانہ عالیہ عبدالحکیم کے سجادہ نشین ہیں، اللہ آپ کے اقبال کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرما رہے تھے، چونکہ اہل ذوق کا مجمع ہے، استاد و شعراء موجود ہیں، ماشاءاللہ علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب آپ کا ایک پورا کلام ہے کلیات زار کے غلام زار کے نام سے، بہت ہی خوبصورت ایک تصنیف ہے، شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، 100 سے زیادہ کتب بھی آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ قبلہ نظامی صاحب خود ماشاءاللہ شاعر ہیں، صاحب ذوق قبلہ لکی محمد صاحب شاعر ہیں، سارے ماشاءاللہ صاحب ذوق بیٹھے۔ ایک شعر کا عرض کر رہا ہوں، آپ بھی صاحب ذوق ہیں۔ شاعر نے کہا کہ جو ہو نقل کا عادی وہ اصل کیا سمجھے، جو ہو نقل کا عادی وہ اصل کیا سمجھے، بلا فصل کو بلا نسل کیا سمجھے، بلا فصل کو بلا نسل کیا سمجھے۔ اور کہا کہ جو نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ عیا ہو کیسے اندھوں پر کسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جن کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ منافقوں کی ہر چال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی ہر چال میں صدیق سامنے کرو، عدو کے ہر سوال پر صدیق سامنے کرو، منافقوں کی ہر چال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو، اور فرمایا تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ بس اسی پر بات ختم کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب والا جس مسلک میں صدیق نہیں اس مسلک کی تصدیق نہیں، جس مسلک میں صدیق نہیں اس مسلک کی تصدیق نہیں، جس مسلک میں عمر نہیں اس مسلک کی کوئی عمر نہیں، جس مسلک میں عمر نہیں اس مسلک کی کوئی عمر نہیں، اور جس مسلک میں عثمان نہیں ملتا اس میں ایمان نہیں، اور جس مسلک میں مولا علی نہیں سمجھو اس مسلک میں کوئی ولی نہیں، جس مسلک میں علی نہیں مولا علی نہیں، جس مسلک میں مولا علی نہیں ملتا اس میں کوئی ولی نہیں۔ تو ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ جس مسلک میں معاویہ نہیں چھوڑتی اسے حاویہ نہیں، جس مسلک میں معاویہ نہیں چھوڑتی اس میں حاویہ نہیں۔ تو بس تاجدار ختم نبوت ہمیں بابا ویل چیئر والا خادم حسین رضوی بتا گیا ہے کہ نبی کی حرمت پر پیرا دینا ہو تو ٹانگیں نہیں دیکھی جاتی، جرت دیکھی جاتی ہے، غیرت دیکھی جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو چلتے پھرتے مردے، اصل میں ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مردہ جس کو ڈاکٹر مردہ قرار دے۔ یقین رکھ لیں میری بات کو، آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، واضح ہوگا کہ مردہ کون ہے زندہ کون ہے۔
وہ مردہ نہیں ہوتا جسے ڈاکٹر مردہ کہے. ڈاکٹر تو شہید کو بھی مردہ کہتا ہے پر قرآن کہتا ہے زندہ ہے. سمجھے بات کو؟ ڈاکٹر تو شہید کو بھی کہتا ہے کہ جناب والا اب اس کی روح پرواز کر دی، لیکن قرآن کہتا ہے زندہ ہے. مردہ وہ نہیں ہوتے جسے ڈاکٹر کہے کہ مردہ ہے. مردہ تو وہ ہوگا جسے قرآن اور سرکار کا فرمان کہے کہ مردہ ہے. اور یہ ہم بس اشارے میں نے بہت کچھ کہہ دیا، اللہ کے سمجھ میں آ جائے. تو میں ملتمس ہوں قبلہ ہمارے مہمان خطیب تشریف لائے ہوئے ہیں علامہ مولانا مفتی رضوان مدنی صاحب سے کہ آپ مختصر سے انداز میں اپنی گفتگو پیش فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہمارے سیف اللہ قادری صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ربانی صاحب قبلہ اور استاد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. آپ بھی انشاءاللہ مختصر سے انداز میں اپنی گفتگو پیش فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. حصول برکت آستے تمامی احباب ایک دو دفعہ درود پاک پڑھ لو. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ قادری صاحب زید شرفہ و اقبالہ دے دادا جان دے سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید، جس دے اندر خصوصی خطاب عالم نبیل فاضل جلیل عالم بعمل مصنف کتب کثیرہ استاذ العلماء سیدی و استاذی حضرت العلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ دائے. اسی سارے اس انتظار چاہے اسی آپ دا خطاب سماعت کریے. محترم مقام عزت مولانا محمد سلیم ربانی صاحب تشریف فرمانے اینا دی محبت عزیزم ساڑھے بزرگ محمد یعقوب نظامی صاحب بہت زیادہ محبت فرمانے نے. میرے تو قبل تسا مولانا فضیل صاحب دا خطاب سنیا. اللہ کریم ساڑھے سارے اندی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیت مبارکہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. رب لم یزل ارشاد فرماندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت دا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے اللہ نے نبی دے گھر والیاں نوں ایویں دا پاک کر چھڑیا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے. بالاتفاق تمام مفسرین اس آیت مبارکہ تو مراد نبی پاک دیاں بیویاں نے. اہل بیت تو مراد حضور دیاں بیویاں نے. بیت آندے نے گھر نوں، اہل آندے نے والیاں نے. مثال دے طور تے کسے بندے دا والد بیمار ہوئے، وہ کسے پیر صاحب نو، علامہ صاحب نو، قاری صاحب نو آکھے گا جناب دعا کرے آجے ابو ران دی طبیعت نہیں ٹھیک. والدہ ٹھیک نہ ہو انتے بندہ آکھے گا جناب دعا کرے آجے ماں جی دی طبیعت نہیں ٹھیک. تے جے بیوی بیمار ہوئے اوتھے بندہ آندہ جناب دعا کرے آجے گھر